بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں یہ بات چلتی ہے کہ زنا ایک قرض کی طرح ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، تب اس کے بدلے میں اس کے خاندان میں سے کسی نہ کسی کے اوپر یہ بدلہ اترے گا، یعنی وہ قرض ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اب اترے گا۔ اب یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس بات کی کیا واقعی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کرام سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی آدمی نے یہ سوال کیا ہے، انہوں نے سوال بھی اور جواب کو بھی الگ سے نقل کیا ہے۔ سوال کا عنوان ہے، کیا زنا ایک قرض کی طرح ہے؟ سوال، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ جیسا کہ سنا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، یہ قرض زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زید سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہو اور اس کے بعد زید نے پکی سچی توبہ بھی کر لی ہو، اپنے گناہ پر خوب نادم بھی ہو، اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگتا ہو، اس کے باوجود اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہو کہ یہ ایک قرض ہے اور اس کو ادا ہونا ہے، اور ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا خیال آتا ہو، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب یہ سوال پوچھا گیا ہے اور بڑا زبردست سوال پوچھا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لوگ اس بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو اب اس کا جواب بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اس کو خود بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو جو ہے اس میں نمبر بھی منشن ہوگا آخر میں، تو آپ اس میں جو ہے ضرور رابطہ کریں اور مسئلہ پوچھیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں واٹس اپ نمبر میں میسج کر کے چھوڑ دیں، آڈیو میسج کر کے چھوڑ دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے خود ہی رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو جواب دے دیا جائے گا، کیونکہ کال پہ بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے اور کسی کام میں، تو پھر وہ جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو مسائل کو پوچھیں تاکہ آپ کے لیے خیر و عافیت ہو۔ تو جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق اللہ صدقے دل سے توبہ کر لینے اور اپنے اس فعل پر نادم ہونے سے معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو یہ سن رکھا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بالکل واضح اور صاف بات یہ بتا دی کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے حدیث نہیں ہے کہ اس کو معتبر مانا جائے، حتیٰ کہ کوئی مقولہ بھی نہیں ہے اس طرح کا، بلکہ یہ آیت قرآنیہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اس کے بھی خلاف ہے، اس بات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی کسی پہلے آدمی کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو خود ہی اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا تو آدمی نے کیا ہے اور جو ہے اس کی سزا بھگت رہی ہے بیٹی، اور زنا تو آدمی نے کیا ہے اور اس کی سزا بھگت رہی ہے ماں؟ البتہ نحوست پڑتی ہے، نحوست کا پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے، اس جگہ پہ گناہ ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں ضرور نحوست پڑتی ہے، اگر توبہ نہ کی جائے، اللہ سے معافی نہ مانگی جائے، پھر نحوست ضرور پڑتی ہے، وہ بھی اگر سچے دل سے پکی سچی توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے اور دل سے بندہ نادم ہو تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن نحوست سے بھی بچنا ضروری ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے، اس گناہ کا جب خیال آئے تو اس وقت بھی اس کو رونا آئے، تب جا کر پکی سچی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔